اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، بحیثیت مسلمان ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پر عمل کریں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے اجتناب کریں، ہر قسم کے گناہوں اور برائیوں سے پرہیز کریں۔ تاہم کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ آج ہمارے خطبے کا جو موضوع ہے یہ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاکت میں ڈالنے والے بڑے گناہوں کا ذکر فرمایا۔ تو آج انشاءاللہ ان میں سے تقریباً 2 کا ذکر ہو سکے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاکت میں ڈالنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وما ہن، کہ اے اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، الشرک، سب سے پہلے نمبر، الشرک، اللہ کا شریک بنانا، والسحر، اور جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی ایسی جان کو قتل کرنا جس کو اللہ نے ناحق طریقے سے قتل کرنا حرام کیا ہو، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا، وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، جنگ میں پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، بدکاری سے بے خبر پاک دامن مومن عورتوں پر الزام لگانا۔ یہ 7 بڑے گناہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ذکر فرما کر فرمایا کہ ان سے اجتناب کرو۔ ان میں پہلے نمبر پر شرک، اللہ کے ساتھ شریک بنانا۔ شرک کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہو کسی اور کے لیے ماننا، یہ شرک۔ اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ کائنات کو پیدا کرنے یا اس کا نظام چلانے میں یا مخلوقات کو رزق دینے میں یا عزت و ذلت، موت و حیات، ان سب چیزوں کے اختیارات میں کوئی اللہ کا شریک ہے، یہ شرک۔ اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ کوئی پتھر ہو، انسان ہو، سورج ہو یا چاند ہو، نبی ہو، ولی ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، کوئی بھی ہو۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے طرح ان کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں، سجود و رکوع کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔
اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، یہ بھی شرک۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا ذبح کرتے ہیں، یہ بھی شرک۔ اسی طرح اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں اللہ کے سوا کسی اور پر توکل کرتے ہیں کہ اگر یہ شخص نہ ہو تو میں مر جاؤں، میں بھوکا مر جاؤں، یعنی اس شخص نے مجھے دے دے کر زندہ رکھا ہوا ہے، یعنی کسی پر اتنا توکل کرنا اللہ کی بجائے، یہ بھی شرک۔ اسی طرح مشکلات کے وقت کسی اور پر، کسی اللہ کے سوا کسی اور کو غوث، مشکل کشا یا ہر چیز دینے والا، مشکلیں حل کرنے والا سمجھنا اور پھر اسے پکارتے بھی ہیں، یہ بھی شرک۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں رکھنا کہ وہ شخص ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ میری ضرور مدد کر دے گا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر امید رکھنا، تو اور پھر یا حد درجے سے کسی اور سے ڈرنا، تو یہ سب شرک کی مختلف قسمیں۔ یاد رکھیں، شرک ایسا گناہ ہے کہ اگر زندگی میں، دنیا میں سچی توبہ نہ کی جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان جہنم میں رہتا۔ یہ میری بات اپنی نہیں ہے، یہ اللہ فرماتا ہے، سن لیجئے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا، باقی جس کو وہ چاہے، یعنی گویا شرک کرنے والے کے لیے اللہ چاہے گا بھی نہیں کہ اسے معاف کر، باقی جس کو وہ چاہے معاف کر سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَن یشرک باللہ، یاد رکھو کہ جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے گا فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انہو من یشرک باللہ، کہ یاد رکھو یہ حقیقت ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، عین واضح بتا دیا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اتنی سخت بات اللہ تبارک و تعالی نے شرک کے حوالے سے بیان فرمائی، لہذا ہمیں شرک کو سمجھنا چاہیے۔ بہت سے علماء دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ وہ شرک کے حوالے سے پہلو جو ہے نرم اختیار کرنے کا لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں، اور جو لوگ سختی کرتے ہیں اس معاملے میں ان کو وہ برا بھلا کہتے ہیں کہ انہوں نے تو یہ بھی شرک بنا دیا، یہ بھی شرک بنا دیا، یہ بھی شرک بنا دیا، یعنی اس انداز میں بڑے بڑے علماء۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب ایسے علماء آ جائیں گے ذلوا و اذلوا، جو خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں۔ تو یہ وہی نشانیاں ہیں جو اللہ کے نبی نے بتائی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے، ہمیں جاننا چاہیے کہ شرک کیا ہوتا ہے، پھر اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جادو کرنا۔ سحر وہ عمل ہے، سحر جادو کو کہتے ہیں، سحر وہ عمل ہے جو پہلے تو شیطان کا قرب حاصل اس میں کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس سے مدد لی جاتی۔ یوں سمجھیں کہ جادو جو ہے،
جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے۔ جادوگر اور شیطان کے درمیان ایک معاہدے کا نام جادو ہے، جس کی بنا پر جادوگر کچھ حرام اور شرکیہ کاموں کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے بدلے میں پھر شیطان اس کی مدد کرتا ہے۔ یعنی یہ جادو کا عمل جو ہے یہ شیطانی عمل ہوتا ہے۔ اس طرح شیطان کو راضی کرنے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جادوگروں کے مختلف وسائل ہیں، مختلف طریقوں سے شیطان کو راضی کرتے ہیں وہ۔ اب آپ سن لیجئے، بعض جادوگر اس مقصد کے لیے قرآن مجید کو نعوذ باللہ اپنے پاؤں سے باندھ کر بیت الخلاء میں جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے، اخباروں میں پڑھا ہے کہ قبرستان میں قرآن مجید پر نہایا گیا، کسی عورت نے یا کسی مرد نے اس پر بیٹھ کر نہایا۔ قبرستان میں قرآن مجید پر گندگی رکھی گئی، نعوذ باللہ۔ اسی طرح گندگی سے قرآن مجید کے الفاظ کو لکھا جاتا ہے۔ بعض لوگ حیض کے خون سے قرآن مجید کے الفاظ کو نعوذ باللہ لکھتے ہیں۔ یہ شیطانی عمل، یہ شیطان کے کہنے پر ایسا جادوگر کرتے ہیں۔ کچھ جادوگر سورہ فاتحہ کو الٹا لکھتے ہیں اور کچھ بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ جادوگر ہمیشہ حالت جنابت میں رہتے ہیں کہ ان پہ غسل واجب ہوتا ہے، وہ غسل نہیں کرتے، حالت جنابت میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ اور بعض اپنی ماں اور بیٹی سے زنا بھی کرتے ہیں شیطان کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ یہ باتیں شیطان انہیں سمجھاتا ہے، شیطان انہیں کہتا ہے۔ کچھ جادوگروں کو شیطان کے لیے ذبح کرنے پڑتے ہیں اور پھر بسم اللہ کے بھی بغیر، اس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، اور پھر شیطان کے کہنے پر جس جگہ وہ پھینکنا ہوتا ہے اس گوشت کو وہاں پھینکتے ہیں۔ اسی طرح بعض جادوگر ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، ان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، شیاطین اس طرح کفریہ اور شرکیہ اعمال جادوگروں سے کروا کے پھر ان کی خدمت کرتے ہیں، پھر ان کی بات مانتے ہیں، پھر ان کے الٹے کاموں میں ان کا ساتھ شیطان دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا جادو واقعتاً اثر رکھتا ہے یا اس کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہوتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ واقعتاً جادو اثر رکھتا ہے، لیکن یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جادوگر کا کوئی بس نہیں کہ وہ اس کو پورا کر دے، اللہ کے حکم سے وہ ہوتا ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ جادو سے کوئی شخص قتل بھی ہو سکتا ہے، جادو سے کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، جادو سے اپنی بیوی کے پاس جانے سے عاجز بھی آ سکتا ہے، جادو سے اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، خامند اور بیوی کے درمیان جدائی بھی ڈالی جا سکتی ہے، محبت بھی ڈالی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روایات میں آتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ پر بھی جادو کیا گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ قبیلہ بنو زریق کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، جس سے آپ متاثر ہوئے۔ آپ کا خیال ہوتا کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، حالانکہ وہ کام نہ کیا ہوتا، یعنی جادو کی وجہ سے آپ متاثر ہوئے۔ ایک رات میرے گھر میں آپ تشریف فرما تھے، بار بار اللہ سے دعا کر رہے تھے، بار بار۔ پھر
مجھ سے مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، عائشہ، اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ اتانی رجلان، میرے پاس دو آدمی آئے ہیں، احدہما فقعد احدہما عند راسی، ان دونوں میں سے ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا، والآخر عند رجلی، اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا، اور ایک کہنے لگا ما وجع الرجل، اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ دوسرا بولا مطبوبن، اس پر جادو کیا گیا۔ پھر پہلا بولا کہ کس نے کیا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا لبید بن اعصم یہودی نے۔ پھر بولا کہ کس چیز میں جادو کیا گیا ہے؟ تو پھر پہلا بولا، دوسرے نے کہا کنگھی بالوں اور کھجور کے خوشے کے غلاف میں۔ تو پھر وہ بولا جس چیز پر جادو کیا گیا ہے اب وہ کہاں ہے؟ تو وہ بولا، دراصل اللہ کے نبی کو یہ ساری باتیں بتانا چاہ رہے تھے جی۔ تو دوسرا بولا بیر زروان میں۔ بیر زروان، بیر کنویں کو کہتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس کنویں کو آئے اور پھر واپس آ گئے دیکھ کر۔ حضرت عائشہ سے فرمانے لگے یا عائشہ تو کأن ماؤہا لقاعۃ الحناء، اس کا پانی انتہائی سرخ تھا اس کنویں کا۔ او کان رؤوس نخلہا رؤوس الشیاطین، اور اس کی کھجوروں کے سر شیطانوں کے سر کی طرح تھے، یعنی انتہائی بد شکل۔ یعنی یہ بات اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو آ کر بتائی۔ پھر حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ کیا آپ نے جادو کو کنویں سے نکالا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا قد عافان اللہ، اللہ نے مجھے عافیت دے دی ہے، فکرہت ان اصور علی الناس فیہ شر، تو میں چاہتا تھا کہ لوگ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو اس طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کو نکلوایا۔ ایک کنگھی تھی اور کنگھی کے دندانوں پر ایک تانت اور بال اور کنگھی پر تانت سے 11 گریں لگی ہوئی تھی، 11 گریں گانٹھیں لگی ہوئی تھیں، اور ایک موم کا پتلا تھا، اس میں سوئیاں چبوئی ہوئی تھی۔ اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، یہ 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دے کر، اور حضرت جبریل نے کے حکم کہنے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت اس کی، دونوں صورتوں کی ایک ایک آیت پڑھتے جاتے، ایک ایک گانٹھ کھلتی جاتی، گیرا کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی، ایک ایک آیت۔ 11 گریں تھیں ان دونوں صورتوں کی، 11 آیتیں۔ جب یہ مکمل ہو گئیں تو آپ فریش ہو گئے، یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جادو برحق ہے، ہو جاتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں ہوتا اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے ہوتا۔ جادو سیکھنا کفر ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بتایا ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو زوروں پر تھا، اور حضرت سلیمان کو یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جادوگر ہے، کیونکہ آپ ہواؤں کو حکم دیتے جہاں چاہتے پہنچا دیتی، آپ جنوں کو حکم دیتے وہ بلڈنگیں کھڑی کر دیتے، آپ جو چاہتے پرندوں سے باتیں کر لیتے تھے۔ یہ سارے معجزات تھے
لوگوں نے جو یہودی تھے خاص طور پر وہ کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے. اللہ نے 2 فرشتے بھیجے جو لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ سلیمان جادوگر نہیں ہے، جادو یہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے معجزات ہے، جادو یہ ہوتا ہے. اور جو کہتا مجھے سکھا، پھر اس سے کہتے کہ مت سیکھو، فلا تکفر، کفر کا کام مت کرو. یہاں سے علماء نے یہ ثابت کیا ہے کہ جادو کرنا کفر ہے، قرآن سے یہ ثابت کیا. تو اگر کوئی زبردستی سیکھتا اسے سکھا دیتے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم آزمائش ہے تمہارے لیے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ کفر ہے. اللہ کے قرآن سے پتہ چل گیا. اب شریعت میں جادوگر کے متعلق یہ کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کے آخری الفاظ ہیں کہ او تسحر او تسحر لہو، جو جادو کرے یا کروائے. تو ان دونوں صورتوں میں وہ امت محمدیہ سے خارج ہو گیا. لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. نجومی کے پاس گیا، اس کی بات مان لی تو وہ بھی، اور اسی طرح جو جادو کی جس نے کیا ہاں جی یا کروایا، تو یہ سارا کفر ہے. یہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ وہ امت محمدیہ سے نکل گیا. جادوگروں سے، جادوگر کے پاس جانا حرام ہے، نجومی کے پاس جانا حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کو حرام کہا ہے. اور اسی طرح من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، جو نجومی کے پاس جاتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یعنی شریعت، اس کا اس نے انکار کر دیا، یعنی وہ کفر کا مرتکب ہو گیا. اسی طرح جادوگر کی سزا قتل ہے. حضرت عمر نے اپنے دور میں جتنے علاقے کے مختلف علاقوں میں امراء تھے ان کو خط لکھ کر بھیجا کہ جو جادوگر تمہیں نظر آئے اسے قتل کر دو. فرمایا اقتلوا کل ساحر و ساحرہ، کوئی جادوگر مرد ہو یا عورت اسے قتل کر دو. صحابہ، 3 صحابہ سے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جادو کی سزا قتل ہے. اور امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور کئی بڑے بڑے ائمہ بھی اسی کی تائید میں کہتے ہیں کہ وہ اس کی سزا قتل ہے. تو اس لیے جادو کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس سے ہمیشہ نہ کرنا نہ کروانا دونوں ہی کفر. اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر کسی پر ہو جائے تو اسے شرعی طریقہ اپنانا چاہیے. جادو کو جادو کے ذریعے نہ توڑے، شرعی طریقہ بھی موجود ہے، علماء سے معلوم کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. باقی جو 7 میں سے 2 کا ذکر ہو گیا تو انشاءاللہ باقی اگلے جمعے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.